مجھ جیسا شخص کوئی بات نہ سمجھا سکے دین کی، یا کوئی بھی عالم پوچھنے والے کو، سننے والے کو نہ سمجھا سکے، تو یہ اس شخص کی کمزوری ہے، دین کی کمزوری نہیں ہے۔ دین میں کوئی نقص نہیں ہے، دین میں کوئی شک نہیں ہے، دین میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ سمجھانے والے کے پاس اتنا علم یا اتنی فہم یا اتنی قوت نہیں کہ وہ دوسرے کو مطمئن کر سکا ہو، تو اس کی وجہ سے دین کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں، ان کو تو علم و فہم عطا کرنے والی ذات رب تعالی کی ہے۔ وہاں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، سننے والا کوئی یہ کہے کہ سمجھ نہیں آئی۔ یاد رہے، جو روح گردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، وہ سیدھی بات ان کی ہٹ درمی ضد کہ وہ حق کو پسند نہیں کرتے، حق کو سننا نہیں چاہتے۔ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ اونچی گئی ہے۔ کوئی کہے میں نہیں مانتا، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ نظر آ رہی ہے، دھوپ کا نکلنا سورج کے ہونے کی دلیل ہے، وہ کہ میں نہیں مانتا، تو کیا کہیں گے آپ؟ بھائی دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں، یہ دھوپ بتا رہی ہے سورج نکلا ہوا ہے، وہ کہ میں نہیں مانتا، تو تیرے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی، تجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو اب وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، روح گردانی کر رہے ہیں، تو یہی کہیں گے کہ یہ غلط ہیں، دین غلط نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات آپ کو میں نے بتائی۔ یہ جو انکار کرنے والے، حق کو ناپسند کرنے والے، قبول نہ کرنے والے، ان میں یا تو ضد ہوتی ہے یا کھوٹ ہوتا ہے۔ یا تو ضد ہے کہ نہیں ماننا، بس کچھ ہو جائے گا، ماننا نہیں ہے، ان کی ضد ہے، اور یا پھر ان میں عادتوں میں کھوٹ ہوگا کہ وہ دکھاوے کو یا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کو ایسا کریں گے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی اس کے اندر کوئی خرابی ہے، عقل کی، فہم کی، علم کی، سمجھ کی، کسی چیز کی خرابی ہے۔ تو جو روشن، سیدھی، سچی بات کو نہ مانے، تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ یہ شخص یا تو جانتا نہیں، یا سمجھتا نہیں، یا ضدی ہے، اور یا پھر اس میں کھوٹ ہے، یہ سچ کو سننا نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کے اکثر لوگ۔ تو یہاں علماء نے یہ لکھا کہ اکثر سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا، اور اس کے قلیل، اکثر کا ضد کیا ہوگی؟ قلیل، تھوڑے، تو تھوڑے اہل ایمان مراد ہیں کہ حکمت الہیہ کا تقاضا یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مخالفین زیادہ ہوتے ہیں شروع میں، اور وہ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، سچ کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ گوہر، موتی کہتے ہیں آپ اس کو، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ فیض کے قابل وہی موتی ہوگا جو گوہر ہے اور جو پاک ہے، ورنہ ہر پتھر، ہر ڈھیلا وہ بھی موتی کہلاتا، اس کو لولو مرجان کہتے، مگر اس کو نہیں کہتے موتی یا مرجان۔ کیوں؟ کہ وہ پاک نہیں، ان میں وہ صلاحیت نہیں۔ تو اللہ تعالی نے جس کو صلاحیت عطا فرمائی وہی صحیح ہے، اور جو سچ ہے اس کو نہ ماننے والا نقصان میں رہے گا، وہ سچ کا کوئی نقصان کر سکتا نہیں۔
اب یہاں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ایمان والے موتی کی طرح ہیں اور انکار کرنے والے گوبر کی طرح ہیں. ماننے والے خوشبودار پھولوں کی طرح ہیں، انکار کرنے والے کوڑا کرکٹ کی طرح ہیں. یہ بات اس سے سمجھ آتی ہے. تو ان کی طبیعت، ان کی عقل، ان کی سمجھ، ان کا علم، انہوں نے اس کو جتنا لیا اس کو لیا، مگر حق کو قبول نہیں کیا. تو سمجھدار وہی کہلائے گا جو حق کو قبول کرے. جو حق کو قبول نہیں کرتا اس کو کوئی سمجھدار نہیں مانے گا. یاد رہے. اب یہاں ایک بات اور بھی کرتا چلوں. اسلام میں جبر نہیں ہے، زبردستی. کس کا فون بجا ہے؟ اب بھی کوئی رہ گیا ہو تو فوراً بند کر لے. مسجد میں آنے سے پہلے بند کیا کرو. دنیا میں بہت سے لوگ دین کو اگر جبر سمجھیں، مجبوری ہے، چونکہ مسلمان ہیں اس لیے یہ کرنا پڑے گا، چونکہ یہودی ہیں یہ کرنا پڑے گا، عیسائی ہیں یہ کرنا پڑے گا. اگر وہ دین کو جبر سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا ان کی طاعت فرما برداری ان کو فائدہ پہنچائے گی؟ کیونکہ جو کام خوشی سے نہ کیا جائے اس میں فائدہ، اس طرح امید رکھنا غلط کہلائے گا. یاد رہے، خالص ہونا، اخلاص جس کو آپ کہتے ہیں، پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ. یہ جو حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث جو آپ کو سنائی جاتی، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب نیت ہی درست نہیں ہے تو بتائیے کوئی فائدہ ہوگا؟ اونچی عبادت میں خلوص نیت ضروری ہے. نرے چھلکے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا جب تک مغز نہ ہو. اگر تمہارا طریقہ حق کے خلاف ہے تو پھر مصلی پہ بھی کھڑے ہو کوئی فائدہ نہیں. شیطان نے کتنی عبادت کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ جو زاہد کہلاتے ہیں، زاہد کا مطلب جو پرہیز کر کے دنیا سے اور اللہ والے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. جو ہو جاتے ہیں وہ تو زاہد ہو گئے، جو نہیں ہیں وہ زاہد بننے کی دکھاوا کرتے ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے خالص ہو جاؤ. تسبیح کا ایک ایک دانہ گنتے ہو تم پڑھتے ہوئے، تو تمہاری تو ساری توجہ گنتی پر ہے، پڑھائی پر نہیں. سمجھے بات کو؟ صرف تسبیح ہاتھ میں رکھی ہے توجہ کے لیے، یا ٹھیک ہے شمار بھی ہو رہا ہے مگر پڑھ نہیں رہے اس توجہ سے، تو آپ صرف گنتی گن رہے نا کہ جی 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، 10 ہو گئے، توجہ ادھر نہیں ہے. تو بتائیے وہ فائدہ ہوگا؟ یہ فرق سمجھنا چاہیے. ہر وہ امر یا کام، حکم جو انسان کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہو. اللہ تعالی اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. یہ جو آپ کو عبادتیں بتائی گئی ہیں یہ آپ کے لیے ہیں کہ اس طرح آپ کو آخرت کی دائمی نعمتیں ملیں گی. اللہ تعالی نے دنیا کو دار العمل بنایا، لیکن جو یہاں پر ہی مخلص نہیں ہے، خالص نہیں ہے، تو اس نے کیا حاصل کرنا؟ تو کافر تو اعتراض کرتے تھے ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے. آج مسلمان کہلانے والوں کو کیا ہو گیا؟ یہی کہنا پڑے گا کہ یہ بھی
اپنے دین پر خوش نہیں ہے۔ اچھا، پھر گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھنا۔ ایک شخص نیکی نہیں کر رہا لیکن اس نہ کرنے کو وہ نافرمانی سمجھ رہا ہے، گناہ سمجھ رہا ہے، تو اس کو احساس تو ہے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر وہ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہے، نہیں جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے، تو گناہ نہ سمجھنا گناہ کو، یہ تو اس سے بڑا گناہ اور یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ مثلا میں ایک بات کروں صرف سمجھانے کے لیے، بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ ایک بندے کا وضو نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کیا کہو گے؟ یہ کفر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کفر۔ وہ مذاق کر رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے۔ تو انسان کی ایسی سوچ اس کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ گناہگار ہے تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، اور وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو پھر اس نے دین کا مذاق اڑایا، پھر اس کا دین سے کیا تعلق رہ جائے گا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہیں، ان سے کوتاہی ہو جائے، عمل پہ شرمندہ ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اس کو احساس ہے، مگر ایک ہٹ درم ہے، کرنا ہی نہیں، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھنا اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی، اور کوئی کہے تو اس کو برا کہنا۔ تو بتائیے ایسے شخص کا دین سے کوئی تعلق رہ جاتا ہے؟ بس یہی بات آپ نے سمجھنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا کہ کسی شخص نے ثواب کو پیش نظر رکھ کر یا پکڑ کو پیش نظر رکھ کر اسلام قبول کیا، طوعاً و کرہاً، زبردستی، جیسے سمجھا ناپسندیدگی کے ساتھ، تو اس کا اسلام بھی مجبوری شمار ہوگا، خوشی سے اس نے قبول نہیں کیا۔ تو یاد رہے، نیت میں خالص نہیں ہے تو عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس کے عقیدے درست نہیں ہیں، جو اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی اچھا وقت گزار رہا ہے۔ اسلام سچ ہے، قرآن سچ ہے، نبی کی ذات سچ ہے، اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ آئیے اب آ گئی بات خواہشات کی۔ اسی حوالے سے جو بات بڑھانی ہے وہ یہ، میں نے پہلے کہا خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات کا ہونا منع نہیں ہے، مگر خواہشات پر قابو ہونا۔ جب خواہش ہو فوراً پرکھ لے کہ کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے، میری ایمانی حیثیت اس کی اجازت دیتی ہے، تو اس کی تہذیب کرے کہ یہ اگر خواہش غلط ہے اس کو جھٹک دے، دور کر دے، اور وہ لگ جائے اس کی پیروی میں۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، میں پھر سمجھا دوں۔